اندرون شہر لاہور کے جسے کبھی اصل لاہور کہا جاتا تھا، لیکن اب اس کی نہ تو اصلی حالت رہی اور نہ ہی وہ خوبصورتی جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ اندرون شہر لاہور کو اس کی اصلی شکل میں لانے کی کوششیں کرنے والے سماجی شخصیات بھی اب تو مایوس ہو چکی ہیں۔ تاریخی شہر لاہور کے گرد کبھی ایک فصیل ہوتی تھی اور شہر سے باہر جانے کے لیے 12 دروازے تھے۔ یہ دروازے خوبصورت نقش و نگار سے مزین تھے۔ شہر کے چاروں طرف باغ تھا جو وہاں کے رہائشیوں کے پھیپھڑوں کو خالص آکسیجن فراہم کرتا تھا، لیکن اب اس باغ کے بس نشان ہی باقی ہیں اور اب اندرون شہر رہنے والوں کو سانس لینے کے لیے آکسیجن سے زیادہ دھواں اور دھول ملتی ہے۔ کوئی دور تھا جب دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے اندرون شہر لاہور تاریخی عمارتوں، خوبصورت دروازوں اور خاص طرز تعمیر کے سبب بے حد کشش کا حامل تھا، لیکن اب کوئی اندرون شہر لاہور جائے تو اسے جا بجا ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور گلیاں، تجاوزات کی بھرمار، ٹریفک کا بے ہنگم شور اور کچھ ایسے نشان ملیں گے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کبھی کوئی خوبصورت دروازہ یا حویلی ہوگی۔ حویلیوں کی جگہ پلازے بن گئے اور جا بجا تجاوزات نے اندرون شہر کی گزرگاہوں کو تنگ کر دیا۔ لاہور کے 12 دروازوں میں سے ایک دروازہ موچی دروازے کے نام سے مشہور ہے، اور لیکن دراصل اس کا نام موتی دروازہ تھا، لیکن اس وقت نہ تو وہ موچی ہے نہ موتی دروازہ، بلکہ اس جگہ درجنوں چھوٹی بڑی دکانیں اور ٹھیلے ہیں۔ موچی دروازے کے ایک رہائشی کا کہنا ہے کہ آباء و اجداد یہیں کے رہنے والے ہیں اور ان کے بچپن میں یہ علاقہ بہت خوبصورت ہوتا تھا۔ تاریخی ورثہ قوموں کی پہچان ہوتا ہے اور جو قومیں اس کی حفاظت نہیں کرتی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اندرون شہر لاہور پر زوال کوئی 3 دہائی پہلے اس وقت شروع ہوا جب یہاں کے عمرا نے اپنی حویلیاں بیچ دیں اور خریداروں نے ان دلآویز نقش و نقار والے خوبصورت گھروں کو تجارتی مقاصد کے لیے گوداموں اور دکانوں میں تبدیل کر دیا۔ لیکن اکا دکا حویلیاں آج بھی موجود ہیں۔ ان حویلیوں میں ایک میاں یوسف صلاح الدین کی حویلی ہے۔ اس حویلی کے وہی پرانے جھروکوں، خوبصورت نقش و نگار والے دروازوں اور محرابوں کو دیکھ کر منہ سے واہ نکلتی ہے اور اس شخص کو داد دینی پڑتی ہے کہ جس نے کروڑوں کی اس جائیداد کو بیچنے کی بجائے اپنے اجداد کے تاریخی ورثے کو سنبھالے رکھا۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں، نہ حکومت نے کوئی قانون بنایا جس کا جہاں دل چاہتا ہے پرانا مکان گرا کر دکان یا گودام بنا لیتا ہے۔ اگر اس مکان کو گرانا چاہوں تو کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا۔ یوسف صلاح الدین کہتے ہیں کہ ان کی حویلی یا 1-2 اور نجی حویلیوں کے اب اندرون شہر میں کوئی تاریخی مکان نہیں بچا۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قصوروار یہاں سے منتخب ہونے والے عوامی نمائندوں کا ہے۔ یہاں کے بسنے والے خوشحال لوگ چلے گئے اور یہ جگہ ایک تجارتی مرکز بن گیا اور اس قدیمی شہر میں جا بجا دکانیں اور پلازے بن گئے۔ اب ورلڈ بینک نے اندرون شہر کے کچھ منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کیے ہیں۔ کاش انہیں صحیح طرح سے استعمال کر کے کچھ اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ اس اثاثے کو محفوظ بنایا جائے۔ اندرون شہر میں جوتے بنانے والے چھوٹے چھوٹے کارخانے بن چکے جس میں جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں وہ بہت جلد آگ پکڑتے ہیں، اور اگر کہیں آگ لگ گئی تو آدھا اندرون شہر جل سکتا ہے۔ انتہائی دکھ سے کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کے منتخب اراکین اسمبلی اور رہنما کو احساس ہی نہیں کہ تاریخی ورثے کو بچانا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور کے عقد میں کبھی بازار حسن ہوا کرتا تھا، لیکن وہ نظریات اور دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اسی بازار کے ساتھ ایک گھر تھا جو بہت ہی خوبصورت اور پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، مگر تمام کی تمام چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، اب جو عوامی نمائندے ہیں یہاں کے، اب ان کو بھی خصوصی توجہ دینی ہوگی اس جانب، نہ کہ صرف ووٹ لینے کے لیے آ جائیں مگر ہماری تاریخی عمارتوں کو، ہمارے تاریخی ورثے کو اسی طرح مٹی ہوتا وہ دیکھ رہیں اور خوشیاں مناتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔